یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق بات کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کو دعوت دی کہ اللہ کی بات کو مانو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ان کو مجبور نہ کرو کہ غیر اللہ کی عبادت کریں۔ تو فرعون نے کہا کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے پھر کہا کوئی اور نشان نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالا تو وہ روشن چمکنے والا بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہا، درباریوں کو، حواریوں کو، وزراء کو، اس کے لیے جادوگر ڈھونڈ کے لاؤ، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جادوگر آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں۔ وہ سجدے کے اندر گر گئے، ایمان کو قبول کر لیا۔ فرعون کہنے لگا اگر تم نے یہ کام کیا ہے میری اجازت کے بغیر تو میں تمہیں خلاف سمت تمہارے اعضاء کو کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ اس موقع پہ ان لوگوں نے دعا کی تھی، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمارے اوپر موت آئے تو ہم اس وقت اللہ تیرے مطیع اور فرما بردار بن کے اس دنیا سے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ دن کے ابتدائی حصے میں جادوگر تھے اور رات کے شام کے وقت دن کے انتہا پر یہ شہداء کی جماعت کے اندر، صف کے اندر اللہ نے ان کو شامل فرما لیا تھا۔ فرعون نے ان کو سولی پر لٹکایا اور شہید کر دیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 127 ہے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا، جادوگر ایمان لے آئے۔ صرف جادوگر نہیں لے کے آئے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا دن طے ہوا تھا نا، تو دوسرے مقام پہ 16ویں پارے کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر وضاحت مکمل موجود ہے کہ کہا تھا کہ عید لنا، وہ ہمارے لیے ایک اچھا دن ہو جس دن سارے لوگ ہی کام سے چھٹی کریں اور ایک کھلے میدان کے اندر یہ سب کچھ کیا جائے، اور اس وقت پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی عوام بھی موجود ہوگی، پھر ہم کر لیتے ہیں۔ تو صرف جادوگر ایمان نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ جتنی پبلک کھڑی تھی ان میں سے کافی زیادہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اب یہ بڑا پریشان کن معاملہ تھا۔ جب ایمان لے آئے، فرعون کے جو وزراء تھے نا، انہوں نے اکسایا، ان کے خلاف بھڑکایا فرعون کو۔ اور فرعون اس طرح چھوڑ دو گے ان کو کوئی عبرت ناک سزا دے تاکہ جو ایمان کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ واپس اپنے دین پر آ جائے۔ اب فرعون نے کیا حکمت عملی اختیار کی، اس حوالے سے مزید بات آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے وزراء نے کہا، اتذر، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کرے زمین کے اندر، خرابی پیدا کرتے رہیں، اس کو بھی ایمان کی دعوت دے، اس کو بھی مسلمان کر دیں، اس کو بھی اللہ کی طرف بلائے، وَيَذَرَكَ، اور تجھے چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر تو سارا کام ہی ختم ہو گیا۔ اس محل کے اندر بھی قبضہ اس کا ہوگا، اس بنی اسرائیل کے اوپر حکومت بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، یہ سارے ماننے والے بات موسیٰ علیہ السلام کی ہوں گے۔ تیری پھر فرعون چھٹی ہو گئی، تو کسی کام کا نہیں رہے گا، تو نکارا ہو جائے گا، لہٰذا ابھی کوئی کام کرنا ہے تو کر لے، ورنہ تیرے لیے بعد میں بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے نا ایک حربہ استعمال کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ
تفاسیر کے اندر لکھا ہے، بعض ائمہ کرام نے فرمایا یہ اس دور کے اندر جو بھی فرعون آتا تھا اس کا نام فرعون رکھا جاتا تھا، فرعون ہی اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کا باپ، اس سے پہلے جو بھی آتے گئے وہ ایک زیادتی اور ظلم یہ بھی کرتے تھے کہ وہ بچوں کو مار دیا کرتے تھے۔ ان کے جادوگروں نے، ان کے حواریوں نے، ٹیوا لگانے والوں نے بتلایا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا وہ فرعون تیری سلطنت کے اوپر قابض ہو جائے گا، اوپر حکومت کرے گا، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ پہلے بھی اس نے ایک حربہ استعمال کیا تھا، بچوں کو قتل کروایا، پھر اس کے دل کے اندر خدا کا خوف آیا، یا دوسرا فرعون آ گیا، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اب جب یہی معاملہ بنا نا، موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو گئے تھے الحمدللہ۔ اس کا واقعہ سورۃ القصص کے اندر 20ویں پارے کے اندر ہم جا کے مفصل پڑھیں گے۔ قال، فرعون نے کہا میں ایک حربہ استعمال کرتا ہوں، سنقتل، ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، ان کی عورتوں سے ہم کام لیں گے، لونڈیے بنائیں گے، اپنی خواہشات پوری کریں گے، اور ان کے بچوں کو قتل کروا دیں گے، تاکہ جو ہماری سلطنت کے اوپر قابض ہونے والا ہوگا وہ بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکے گا، ہم پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ وَإِنَّا، اور بے شک فوقہم، ہم ان کے اوپر قاہرون، غالب آنے والے ہیں۔ قال، جب قوم نے یہ بات سنی نا تو ہکے بکے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے بھی یہی عذاب ہم سہتے رہے ہیں، اب تو آ بھی گیا ہے، پھر وہی عذاب ہمارے اوپر مسلط ہونے والا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومی، اپنی قوم کو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، باللہ، اللہ سے، واسبروا، اور صبر کرو، صبر کرو، صبر کے اندر ہی تمہاری خیر ہے، صبر کے اندر تمہاری بہتری ہے، صبر کے اندر ہی اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، پریشان نہیں ہونا، صبر کرو۔ ان الارض للہ، اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا تم صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ بات جانے رکھو کہ سب سے اچھا انجام جو ہوتا ہے نا وہ متقین کا ہوتا ہے۔ قالوا، اب قوم والے جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا، اوذینا، ہم تکلیف دیے گئے، من قبل، موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہی اذیت دی گئی تھی، ان تأتینا، کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جیتنا، اب موسیٰ علیہ السلام اب آپ آ بھی گئے ہیں تب بھی ہمیں اسی عذاب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ہماری نسل کو تو ختم کر دیا جائے گا، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، ان کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی حل نکالیے، ہم اس طرح کتنی دیر صبر کریں گے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، عسا، قریب ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور تمہیں جانشین بنائے، فی الارض، زمین میں۔ صبر کرو تھوڑا سا، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی ہی دیر بعد تمہارے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس کا نام و نشان ہی ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے، تھوڑا صبر تو کرو۔ ہاں، پھر اللہ تمہیں جانشین بنائے گا، اس زمین کا وارث تمہیں بنائے گا، یہاں کی سلطنت اللہ تمہیں دے گا، یہاں آزادی کے ساتھ تم زندگی گزارو گے۔ یہ بات یاد رکھنا، جب تم اس زمین کے جانشین بنو گے، آزادی کے ساتھ رہو گے، فرعون کا معاملہ ختم ہو جائے گا، فینظرا، پھر وہ اللہ دیکھے گا، کیف تعملون، تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اگر تو اللہ کی شکر گزاری کی تو اللہ اور نعمتیں نازل کرے گا، اور اگر اللہ کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین اس سلطنت کو تم سے ختم کر دے گا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، کیونکہ فرعون کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، کوئی سکون نہیں تھا، بدسکونی اور ایک عجیب و غریب معاملہ معاشرے کے اندر اس نے برپا کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اخذنا، ہم نے پکڑا، آل فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، قحط سالی سے، بارشیں نہیں ہوتی، اللہ اکبر، جب بارشیں ہوں گی تو پھل آئے گا نا، زمین اپنے اندر سے پھل پیدا کرے گی، فصلیں پیدا کرے گی،
اللہ فرماتے ہیں بِالسِّنِينَ، ہم نے قحط سالی سے پکڑ لیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، مقصد پیچھے یہ تھا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں گے، اپنے اس غلط رویے کو ختم کر دیں گے، باطل رستے پر چلنے والے حق رستے کو اپنا لیں گے، صراط مستقیم کا انتخاب کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مان لیں گے، تورات کو سچی کتاب مان لیں گے، لیکن لعلہم یذکرون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان میں سے کسی نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ ہم نے قحط سالی بھیج دی، نہ بارشیں ہو رہی ہیں اور جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، فصلیں اپنا زمین اپنا اناج باہر نہیں نکال رہی، نہ فصلیں ہیں، نہ جانوروں کے لیے چارہ ہے، نہ ان کے کھانے کے لیے کوئی پھل ہے، اگر پھل آتا تھا زیادہ تو اللہ نے اس کے اندر کمی کر دی، پوری نہیں پڑ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب آتی ان کے پاس خیر بلائی، زیادہ پھل آ جاتا، زیادہ بارشیں ہوتی، فراوانی آ جاتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو اس وقت کہتے کہ ہم تو ہے ہی اس بات کے حقدار تھے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں تھا دینا، یہ تو ہم ہے ہی حقدار ہیں اس بات کے کہ اللہ تو ہمیں وافر مقدار میں رزق دے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان کو پہنچتی سیئۃ، کوئی برائی، مال کے اندر کمی آ جاتی، وفات زیادہ ہونے لگ پڑتی، جانور ہلاک ہونے لگ پڑتے، معاملات خراب ہو جاتے، یطیروا، تو بدشگونی لیتے، نحوست پکڑتے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومن معہ، اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، کہتے ان لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی نحوست پکڑی جاتی ہے، الو آ کے بیٹھا ہے، الو بول رہا ہے، کوا آ کے بیٹھا اوپر، اور کالی بلی گاڑی کے آگے سے گزر گئی ہے، یہ فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بدشگونی لی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ جو ہوتا ہے ہوتا ہے، کالی بلی گزر گیا کیا ہو گیا، اتنی اچھی گاڑی لے رکھی ہے، کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیا ساتھ، یا ٹوٹا ہوا جوتا باندھ دیا، اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، اوپر ہنڈیا رکھ دی ہے، کس وجہ سے؟ نحوست نہ پکڑی، نحوست نہ آ جائے، نظر نہ لگ جائے۔ یہ سب کچھ یہ فرعونیوں کا معاملہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، انما، بے شک، طائرہم، ان کی جو نحوست ہے نا، عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی خوشی دیتا ہے، اللہ ہی غمی دیتا ہے، اللہ ہی رزق کے اندر برکتیں دیتا ہے، اللہ ہی رزق کے اندر کمی کرتا ہے۔ تم اپنی طرف یا موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہ کرو، یہ سب کچھ معاملات اللہ کے پاس ہے، اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ پہلا بھی چھین لے گا۔ فرمایا ولیکن، اور لیکن اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ فرعونیے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وقالوا، اور کہنے لگے، مہما تأتینا بھی، موسیٰ علیہ السلام جو کچھ مرضی ہو جائے، بآیۃ من آیۃ، جتنی مرضی نشانیاں لے آؤ، لتسحرنا بہا، ہماری آنکھوں پہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم اس جادو کو نہیں مانیں گے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ کے اس جادو کے اوپر ایمان بھی نہیں لائیں گے، ہمیں آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم ان کی باتوں کے اندر نہیں آ سکتے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کے اندر 5 عذاب بھیجے، مختلف شکلوں کی صورت میں اور مختلف انداز کے اندر اور مختلف مراحل کے اندر۔ پہلا عذاب فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ بارشیں اتنی شدت کی ہوئیں، اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ساری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا، رستے منقطع ہو گئے۔ آج دیکھنا ہمارے معاشرے کے اندر 2 دن بارش ہوتی رہی تو کیا حال ہو جاتا ہے،
گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، مسائل خراب ہو جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، طوفانی بارش تھی ان کے اوپر خوب برسی، جس کی وجہ سے ان کا غلہ خراب ہو گیا، معاملات خراب ہو گئے۔ دوسری بات والجرادہ، ہم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تقریباً سال پہلے یہ ادھر جنوبی پنجاب کی طرف یہ آیا تھا، اور اس وقت لوگ بڑے ہی پریشان اور بڑے ہی مجبور ہو گئے تھے، بڑے ہی معاملات خراب ہوئی، اور یہ فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے 2 مردار اور 2 خون مسلمانوں کے اوپر حلال کی ہیں، ان میں سے ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی مردار ہے۔ یہ دونوں انسان کھا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ نے یہ بھی عذاب بھیج دیا، یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی تھی، فصل کو خراب کر دیتی تھی۔ تیسرا عذاب والقمل، اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا۔ اللہ اکبر، جوئیں سر میں بھی، چہرے پر بھی، بدن پر بھی، بستر کے اندر بھی، جس جگہ جاتے بات کرتے جوئیں گرتی اور منہ کے اندر چلی جاتی، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں، جس مرضی بندے کو دیکھ لو جوئیں ہی اس کے سر سے اس طرح چلتی ہوئی نظر آتی۔ نمبر 4، یہ جتنے بھی عذاب آتے تھے نا، طوفان کا عذاب آیا، فرعونی یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے طوفان ختم کر دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب یہ ایمان نہیں لائے، فرمایا اللہ انہوں نے مجھ سے تو کہا تھا، میں نے تو دعا کر دی۔ اللہ نے پھر دوسرا عذاب دے دیا، پھر روتے ہوئے آ جاتے دعا کیجیے ہم ایمان لے آئیں گے، پھر کوئی نہ ایمان لایا، پھر تیسرا عذاب، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے دعا کریں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ نے چوتھا عذاب بھیجا ہے والضفادع، مینڈکوں کا عذاب۔ اللہ دن رات مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے ان کو، گھروں کے اندر مینڈک ہی مینڈک۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے بات کرنے لگتے تھے نا تو اتنی بلند چھلانگ لگاتے تھے ڈڈو مینڈک کہ ان کے منہ کے اندر چلے جاتے تھے، ان کے کھانے کے اندر، ان کے پینے کے اندر مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، اور وہ اکتا گئے تھے ان کی آوازوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے عذاب کو ٹال دیا، لیکن پھر بھی ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے، جھوٹا وعدہ کیا۔ پانچواں عذاب والدم، خون۔ اللہ اکبر، ہر مشروب سرخ رنگ کا ہو گیا، اور اس سے اس طرح کی سمیل آتی تھی جس طرح خون کی سمیل ہے۔ پانی پینے لگے نا، سفید ہے پانی، منہ کے قریب لے کے گئے خون بن گیا۔ کنویں کے اندر پانی دیکھا سفید ہے، صاف ہے، باہر نکالنے لگے خون والا بن گیا۔ اللہ اکبر، ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا تھا، اور یہاں تلک کہ کوئی پانی پیتا ہی نہیں تھا، اور کئی ایسے ہی وہ مر گئے کہ جب پانی نہیں جسم کو ملنا تو وہ زندہ کس طرح رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آیات، ہم نے یہ تمام نشانیاں بھیجی، مفصلات، الگ الگ سے، ہم نے ہر نشانی کو الگ الگ سے بھیجا۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وقانوا، اور تھے وہ قوم مجرمین، مجرم قوم تھی، مجرم تھی، ہم نے ان سے انتقام لینا تھا۔ ولما، اور جب واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا علیہم، ان کے اوپر الرجز، عذاب، قالوا، تو وہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجئے، ربا کا، اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اللہ نے تو سے وعدہ کر رکھا ہے نا دعا کا، دعا کر اللہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے۔ لئن کشفت، اگر یہ ان سے عذاب، الی اجل، ایک وقت تک، ایک عذاب آیا نا اس کے بعد دوسرے عذاب کو مؤخر کر دیا۔ جب بھی ہم عذاب دیتے تھے نا ایک وقت تک، اور پھر جب ہم اس کو مؤخر کر دیتے تھے ایک وقت تک، ہم بالغوہ، یہ اس کو پہنچنے والے ہوتے تھے، اذا ہم ینکثون، یہ ہر دفعہ اپنے وعدے کو توڑنے والے تھے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق بات کی ہے، اور جو فرعون نے
بدماشی کی کہ ہم اس طرح ان کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس قوم کی کس طرح مدد فرمائی اور فرعونیے کس طرح غرق ہوئے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل کے درس کے اندر ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ اپنا اور اپنے نبی کا اطاعت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت